علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا نیکسٹ والا ٹاپک ہے غصے کا انتظام۔ ابھی آپ پہلے ایک چیز پر غور کریں کہ آخری بار آپ کب غصہ ہوئے تھے، اس کو پہچانیے۔ کوشش کیجیے سمجھنے کی کہ آپ کو جب غصہ آیا تھا اس وقت آپ کے حساب سے کون اس کا ذمہ دار تھا، آپ نے کیا محسوس کیا تھا اور کیا رد عمل دیا تھا، اور صورتحال کیا تھی، ہے نا، اور اس کو کیسے ٹیکل کیا تھا آپ نے۔ اچھا، غصہ کیوں آیا تھا؟ کبھی یہ سوچو، کسی نے آپ کو پریشان کیا ہوا تھا جب آپ نے رد عمل دیا، مطلب آپ نے جو ریئیکٹ کیا اس کے بعد کیا مسئلہ حل ہو گیا، کیا ہم کو اطمینان آ گیا، کیا ہم اب بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا ہم اس سے کوئی بہتر طریقہ ہوتا تھا جس سے ہم نپٹ سکتے تھے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کی ڈیلی لائف سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کا تجربہ ہم کو ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتے رہتا ہے۔ غصے کے لیے گوتم بدھ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ غصے کو روکنا ایسا ہے جیسے کوئلے کو کسی اور پر پھینکنے کی نیت سے پکڑنا، آپ وہ ہیں جو جل جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کی ایک بہترین حدیث ہے کہ جس کو غصہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے، اپنے غصے کو قابو پا لے۔ غصہ آئے اس وقت اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ ہم کو کون سا عمل کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ مینجمنٹ میں اس کی تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ پہلے تو یہ ہے کہ غصہ ہے کیا، ہے نا، پہلے یہ سمجھنا ہے ہم کو کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو مینیج کیسے کیا جائے گا، لیکن ہم جس چیز کو مینیج کر رہے ہیں وہ ہے کیا۔ ہم نے جذبات دیکھے ہیں، پلوٹچک کا ایک باقاعدہ ماڈل دیکھے ہیں کہ جذبات میں جو پرائمری ایموشنس ہے، جس کو بیسک ایموشنس انہوں نے کہا ہے، وہ تقریباً 8 ہیں، اور اس میں غصہ ایک جذبہ ہے ہمارا۔ تو غصہ جو ہے یہ انسان کا فطری جذبہ ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اگر غصہ نہیں ہوتا تو انسان ریئیکٹ ہی نہیں کر پاتا تھا، ہے نا، رد عمل نہیں دے سکتا تھا، معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں، انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں وہ چیزیں شامل کی، اس کے اندر وہ چیزیں رکھی۔ اسی لیے ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ دراصل اس جذبے سے ہم جو رد عمل دیتے ہیں وہ ہمارے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جذبہ کسی مخصوص وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے، مطلب اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ غیر معقول ہوتا ہے جس کی کوئی جو ہے ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ غیر مطلوب بھی ہوتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمارا ریئیکشن اس پر آ جاتا ہے۔ اس کو ایک عام جذبہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک جیسے کہ میں نے کہا کہ فطری ہے تو یہ ایک عام چیز بھی ہے۔ اب جنرلی ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہ منفی احساس ہے، دراصل یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے منفی احساس کو دور کیا جا سکتا ہے ریئیکٹ کرنے کے بعد۔ دیکھیں، آپ ایک چیز رکھیں ذہن میں کہ ہمارے ذہن میں جب نگیٹو چیزیں آتی ہیں، جب نگیٹو فیلنگس آ رہی ہے، اگر ہم ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ہمارے دل میں گھر کرنے شروع کر دے گی، اور وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جلن، حسد، بغض کا ایک احساس کو پروان چڑھائے گی، اس جذبے کو پروان چڑھائے گی۔ اور اس صورت میں کیا ہوگا، ہمارا برتاؤ جو ہے روز بروز منفی رد عمل دینا شروع کر دے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس کو ظاہر کریں، اس کو نکالیں۔ نہیں نکلے گا تو یہ ہمارے اندر اپنے آپ میں بہت سی خامیوں کو جو ہے پروان چڑھائے گا۔ اور اللہ کے رسول کی بہترین حدیث سے دیکھیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیاں آگ میں جلتی ہیں، ہے نا، ایسی ہماری نیکیاں جل جائے گی۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر رہے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور اس کو ہم فوراً ٹوک نہیں رہے، ہم اس پر ریئیکٹ نہیں دے رہے، تو وہ کیا ہوگا، ہم اس سے متعلق نگیٹو فیلنگس کے ساتھ اپنے آپ میں جو ہے نئی چیزوں کو پنپنے دیں گے، نئے جذبات کو پنپنے دیں گے، اور وہ ہمارے اندر حسد کو پیدا کرے گا، جلن کو پیدا کرے گا، کینے کو پیدا کرے گا، بغض کو پیدا کرے گا۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ اس سے جو ہے انسان کو دور رکھا جائے۔ میں ساتھ ہی ساتھ مینجمنٹ میں بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن بہت سی چیزیں اور بھی آئے گی مینجمنٹ میں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے ایک شخص اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً جو ہے اس کا تجربہ کرتے رہتا ہے، اور یہ انسان کے منفی احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک عام طریقہ ہے منفی احساس کو دور کرنے کا بھی نا۔ جب دیکھیں، اب
جب ہم کو غصہ آتا ہے، جب کوئی چیز سے ہم ناراض ہوتے ہیں یا ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا، یہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، ہم اس کا شکار ہیں اور عام طور پر یہ ہم منفی جذبہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیا کہیں گے آپ پروٹیکٹیو فیلنگ بھی ہے، ایک ریزسٹنٹ فیلنگ بھی ہے، حفاظتی مدافعتی جذبہ بھی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ اب جیسے ہی آپ دیکھیں غصے میں آئے گے تو اپنا پروٹیکشن کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے، ہے نا، حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ ہر چیز کو ہم کول ڈاؤن ہو کر نہیں لے سکتے، بعض اوقات اس کا ریئیکٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ریئیکٹ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کا، اپنے جذبے کا، اپنی چیزوں کا، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کا ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم حفاظت کر رہے ہیں، اسی لیے اس کو حفاظتی جذبہ بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ دفاع کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ نفسیاتی دفاع بھی ہے۔ نفسیاتی کیسا رہے گا؟ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ آپ نے ریئیکٹ کیا تو آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا یہ صحیح تھا، کیا یہ ہونا چاہیے تھا، یا اس سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا، ہے نا۔ یہ کیا ہوا، سائیکولوجیکلی ہم اپنے آپ کا جو ہے دفاع کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، اور جسمانی طور پر جو رد عمل ہوتا ہے جنرلی ہمارے پاس میں وہ جسمانی رد عمل ہے۔ دیکھیں بہت سے اگزامپلس ایسے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے راستے پر کوئی افراد لڑ رہے ہیں اور جسمانی تشدد کر رہے ہیں، ہے نا، تو ایک کی طرف سے دوسری کی طرف کیا ہو رہا ہے، سخت رد عمل ظاہر ہو رہا ہے نا۔ اسکول میں آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، غصے کی صورت ہے۔ دیکھیں ہم اس کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، زبان کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، جسم کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور یہ انسان کے کیا کہیں گے آپ، اس کا جب تک انسان اس کا اظہار نہیں کرے وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر اس کو وہ اپنے آپ میں دباتے چلا جائے گا تو اسی لیے دباتے چلا جائے گا تو نفسیاتی بدنظمیوں کا شکار ہوگا۔ اسی لیے جو ہے اس کو قابو کرنا ہے، آپ کو اس کو دبانا نہیں ہے بلکہ اس کو سدھارنا ہے۔ اب غصہ کیسے واقع ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کا اس میں کیا کام ہے، نیکسٹ والا ٹاپک وہی ہمارا کہ غصہ کیسے واقع ہوتا ہے، ہمارے دماغ کا کیا کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 11th میں ہمارا ایک پورا چیپٹر تھا سینٹرل نروس سسٹم، مرکزی عصبی نظام نا، اس میں بہت سی چیزیں ہم نے دیکھے ہیں، ڈسکس بھی کیے ہیں۔ دراصل ہمارے غصے کا تعلق ہمارے اعصابی قوتوں سے ہے، اور ہم واقعی حیران بھی ہو رہے ہوں گے آپ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو 11th میں پڑھے ہیں کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں سینٹرل نروس سسٹم جو چیپٹر پڑھے تھے ہم نے، اس میں سینٹرل نروس سسٹم میں دو ہی سب سے اہم پارٹ ہیں، ایک ہے برین اور دوسرا ہے اسپائنل کارڈ، جیسے آپ یہاں جو ہے فوٹو میں دیکھ رہے ہیں، اس امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ برین کے 3 سب سے اہم حصے ہیں نا، ایک ہے فور برین، ایک ہے مڈ برین اور ایک ہے ہائنڈ برین، جو ہے اگلا دماغ، درمیانی دماغ اور نچلا دماغ، پچھلا دماغ بھی جس کو کہتے ہیں۔ اس میں کئی گلینڈس بھی ہوتے ہیں، جیسے پیٹیوٹری گلینڈس ہے نا، میڈولا اوبلنگیٹا ہے، سیریبلم ہے، سیریبل کارٹیکس، یہ پوری جھلی بنی ہوئی ہے، یہ برین اسٹریمس ہیں، ہے نا۔ اب اس کا کیا کام ہوتا ہے، پہلے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو دیکھیں اب یہاں پر بھی واضح طور پر 3 حصے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں دیکھیں آپ ہائپوتھیلیمس یہاں نشاندہی ہو رہی ہے، پیٹیوٹری گلینڈ کی ہو رہی ہے نا، امیگڈیلا کی ہو رہی ہے، برین اسٹریم ہے یہاں سے برین کو جوڑ رہی ہے، اسپائنل کارڈ سے یہ سیریبلم ہے اور ہپوکیمپس ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے برین کے کام کیا ہوتے ہیں، ہے نا۔ فور برین کیا کرتا ہے، پروسیس سینسری انفارمیشن آن ہیلپس وتھ ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ اینڈ ریگولیٹ آٹونامک انڈوکرائن اینڈ موٹر فنکشن۔ فور برین کا کیا کام ہے، احساسات کو دماغ تک پہنچانا اور اس کی مدد سے وجوہات تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہونا، مسائل کو حل کرنے میں، اور ہمارا جو کیا کہیں گے آپ آٹونامک جو سسٹم ہے ہمارا، مطلب ہم بالکل موٹر فنکشنز جو ہوتے ہیں ہمارے، ہم بالکل کرنے لگتے ہیں باڈی کے ذریعے، انڈوکرائن گلینڈس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا۔ ہائنڈ برین کا کام کیا ہے، ہیلپس ٹو ریگولیٹ آٹونامک فنکشن، ریلے سینسری انفارمیشن، کوآرڈینیٹ موومنٹ اینڈ
मेंटेन बैलेंस और इक्विलिब्रियम, है ना। ऐसे ही मिड ब्रेन के काम से ना मूवमेंट को जो है रेगुलेट करता है, और ऑडिटरी प्रोसेसर विजुअल इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग से हमारे कानों से और आँखों से सुनी जाने वाली मालूमात को रेगुलेट करता है। अब आप देखें कि हमारे दिमाग का ये जो 4 ब्रेन पार्ट है, हमारा 4 ब्रेन पार्ट में मखसूस तौर पर हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में देखे हैं। देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, ये 4 ब्रेन पार्ट्स है। 4 ब्रेन पार्ट्स में सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये पूरा एक हिस्सा है, पूरी एक झिल्ली बनी हुई है। ये दिमाग का बैरूनी हिस्सा है, यानी दिमाग के सोचने का मरकज़। यहाँ से क्या होता है, रीज़निंग होती है, सोचने समझने का हिस्सा है ना। ये 4 ब्रेन का हिस्सा है। इसी से लॉजिकल थिंकिंग आती है, फ़ैसला करने की क़ुव्वत आती है, और इंसान क्या काम करे उसके लिए वो एक्टिव होता है। मोटर एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है ना। यही चीज़ें जो है ये लिम्बिक सिस्टम कहलाती हैं। देखिए यहीं से लिम्बिक सिस्टम शुरू होता है। लिम्बिक सिस्टम दिमाग का जज्बाती मरकज़ है। लिम्बिक सिस्टम ये दिमाग के निचले हिस्से में वाक़ है। ये देखिए आप यहाँ पर है, ये लिम्बिक सिस्टम यहाँ से शुरू होता है बेसिक इमोशन से। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं आप एमिगडाला क्या है, बेसिक इमोशन का हिस्सा है। और कॉर्टेक्स जो होता है वो सोचने का हिस्सा है ना, निचले हिस्से में वाक़ है। और इसका इस्तेमाल बल्कि बुनियादी तौर पर लिम्बिक निज़ाम ये काम करता है। लिम्बिक निज़ाम में एक छोटा सा हिस्सा है एमिगडाला, देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। ये जज्बाती यादों का ज़ख़ीरा होता है। बेसिक इमोशंस है यहाँ पर, जो यहाँ पर महफूज होते हैं। जैसे मैंने आपको उससे पहले बताई थी कि बेसिक इमोशंस क्या होते हैं, बुनियादी जज्बे जो होते हैं, जो इंसान के अंदर होते हैं। प्लूटचिक ने जो मॉडल पेश किया था, और उसके बाद जो है सेंसरी जो इन्फॉर्मेशंस है वो भी यहाँ तक आती है। और इसके बाद ये जो कंट्रोल करता है हमारे मोटर एक्टिविटीज़ को कि अब हम क्या करें। हमारे सेंस एक्टिव हो जाते हैं और फ़ौरन से जो है मैसेजेस देने लगते हैं। एमिगडाला तक मैसेज आता है, और वहाँ से जो है मैसेजेस हमारे मोटर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। जज्बाती अफवाहों में यह अहम किरदार अदा करता है। हमारे जो है आसपास की दुनिया से जितनी इन्फॉर्मेशंस आती है वो इसी से गुज़रती है, एमिगडाला से। और जो है दिमाग के ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये कॉर्टेक्स एरिया में उन तमाम मालूमात को भेजता है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उसको देते हैं। और फिर ये डेटा जो है हमको जज्बाती तौर पर चार्ज करता है और मोटर एक्टिविटीज़ को हमारे मुतहर्रिक करता है, एक्टिव कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टेक्स एमिगडाला के ऊपर से गुजर जाता है, जिसका मतलब ये है कि डेटा को लिम्बिक निज़ाम में भेजा जाएगा। इसकी वजह से ये होगा कि इंसानी दिमाग का जो निचला हिस्सा है उसका इस्तेमाल करते हुए रद्द-ए-अमल इंसान ज़ाहिर करता है। एक बड़े पैमाने पर होने वाले वाक़े के दौरान एमिगडाला नताइज के ज़्यादा परवाह किए बगैर अमली कदम में चला जाता है, चूँकि दिमाग का ये फ़ैसला करने और सोचने और अंदाज़ा करने वाले हिस्से में शामिल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि ये फ़ौरन से मोटर एक्टिविटीज़ को एक्टिव कर देता है। मतलब अब सोचने से समझने की सलाहियत तो ऊपरी हिस्से में रहेगी, ये यहाँ से इसको फ़ौरन से एक्टिव कर देता है मोटर एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। जैसे देखें हम कि हम जो है एक लंबी कतार में खड़े हैं बैंक के सामने, और एक शख्स पीछे से आता है और काट कर जो है सबको जो है आगे बढ़ जाता है, पहले नंबर लगा लेता है। तो क्या करते हैं हम, खामोशी से बैठ जाते हैं? नहीं, बल्कि सबके सब उसके ऊपर जो है चीखने लगते हैं। और औसतन किसी गुस्से में आए हुए शख्स को खामोश करने के लिए तकरीबन 20 मिनट्स लगते हैं, 20 मिनट का अरसा लगता है। यानी दिमाग का जो हिस्सा है उसको सोचने समझने, मोटर एक्टिविटीज़ होने लगती है एकदम से, लेकिन उसको सोचने समझने की सलाहियत और उस अमल को एक्टिव करने के लिए एक पीरियड दरकार होता है। और वो जो 20 मिनट का हिस्सा है वो उसमें जो है सोचने समझने की जो प्रोसेस है उसमें वो मुंतकिल हो जाता है ना। अब देखें हम जनरली ये होता है कि गुस्सा आ जाए तो अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि अगर आप खड़े हैं और गुस्सा आ जाए तो आप बैठ जाएं, गुस्सा आए तो आप पानी पी लें, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, और बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो उठकर बैठ जाएं, है ना, चलने लगें। ये क्या होता है, ये
ایک غصہ تو آ رہا ہے، غصہ آنے کے بعد آپ کو فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ باڈی تو ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس کو قابو میں کرتے ہوئے ایک 10 منٹ کا ایک عرصہ، 10 سے 15 منٹ کا ایک عرصہ ایسا لگتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی طرف جاتا ہے، ورنہ انسان تو فوراً جیسے غصہ آئے گا ایمگڈل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے فوراً اس کا ریئیکٹ کرنے لگتا ہے۔ تو اس ریئیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی کتنی بہترین رہنمائی ہے کہ ہم جو ہے غصہ آئے اس وقت بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیں نا، غصہ آگ ہے اللہ کے رسول نے کہا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو اور جو ہے پانی پی لیں، اور یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یہ دراصل انگیج کرتی ہے، اور وہ جو پیریڈ ہوتا ہے کہ ایمگڈیلا سے سینسیشن جائے گا ہمارے سیریبرل کارٹیکس پر جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فیصلہ کرنے کی، اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا تو وہ اپنے آپ ہمارے باڈی کو کنٹرول کرے گا۔ یہ فنکشننگ ہے جو ہمارے دماغ کی اور ہمارے اعصابی نظام کی ہے ہمارے غصے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کے غصے کے محرک کون کون سے ہوتے ہیں۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ کس چیز سے ہمیں غصہ آتا ہے؟ غصے کے جنرلی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنجز ہے، اس کا ہم کو سامنا کرنا ہے، ہمارا دماغ میں جو ہے بالکل دماغ ہمارا ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ چیلنجز بھی ہمارے لیے غصے کا محرک ہوتے ہیں، غصے کا سبب بن سکتے ہیں، کچھ واقعات ہوں گے جو غصے کا سبب بن سکتے ہیں، ہے نا۔ جو یہ دیکھیں آپ کے جسم جو ہے انسان کا دماغ کو جسم کے غصے کے نظام کو متحرک کرنے کا اشارہ کوئی واقعہ کرتا ہے نا، جسے سینسری آرگن سے ہمارے وہ میسیجز ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں اور وہ فوراً سے جو ہے اشارے دیتے ہیں کہ اب ہم ایکٹیو ہو جائیں، جیسے ایمگڈیلا کے ذریعے ہو رہے ہیں، ہے نا۔ تو اس کے بعد ایک حرکت میں آنے کے بعد غصے کے جذبات خود بخود سامنے آنے لگتے ہیں۔ غصے کی حرکتیں انفرادی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے نا، اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتی ہے، الگ الگ بھی ہو سکتی ہے، انفرادی اختلافات ہو سکتے ہیں اس میں، ہے نا، جیسے بعض اوقات سخت ناراضگی کا اظہار، بعض اوقات صرف دھمکی، اور بعض اوقات جسمانی طور پر مار پیٹ۔ غصے کے جو محرک ہیں وہ 3 بتائے ہیں، سب سے اہم ہیں 3: زبانی، غیر زبانی اور جسمانی۔ آپ جو ہے زبانی میں دیکھیں، زبانی میں کیا ہوگا، جو ہے گستاخانہ بات چیت کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنا، بے عزتی کرنا، جھوٹ بولنا، ڈانٹنا، کسی پر الزام لگا دینا، ہے نا۔ اور غیر زبانی میں، اب یہ تو زبانی ہے بھی سمجھ میں آ گیا، کسی نے ڈانٹا ہے، کسی نے جو ہے غلط بات کی ہے، گالی گلوچ کی ہے نا، جھوٹ بولا ہے، بے عزتی کی ہے، کسی نے کسی پر الزام لگایا ہے، یہ اس سے غصہ آئے گا۔ لیکن غیر زبانی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو زبان سے ظاہر نہیں ہوتی، اس سے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جیسے جو ہے اشاروں سے، چہرے کے تاثرات دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا، اشارے کر رہے ہیں، چہرے کے تاثرات ہے، اتار چڑھاؤ ہے چہرے کے، اور جو ہے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ نظر انداز کرنا، کسی نے کوئی بات کہا تو بالکل اس کو نہ سننا، ہے نا، کسی کو عجیب نظروں سے دیکھنا اور مایوسی کا احساس کرنا، یہ بھی دراصل غصے کو دلانے، یعنی غصے کو ابھارنے والے ہیں، اس سے غصہ آتا ہے۔ کوئی بھی آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، کیا کرو گے؟ خاموشی سے بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں، آپ کو غصہ آئے گا، آپ ریئیکٹ کرو گے۔ آپ نے کسی کو کچھ کہا، اس نے آپ کی بات نہیں مانی، کوئی دوسرا کر دیا، تب بھی غصہ آ رہا ہے نا، اور آپ کو کوئی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ تب بھی غصہ آ رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تاثرات ہے، یہ اشارے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان ریئیکٹ کرتا ہے، غصہ ان سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جسمانی طور پر، یعنی بنیادی طور پر وہ اعمال جو ہے جسمانی طور پر نقصان پہنچانے والے ہوں، یعنی مار پیٹ کرنا، دھکا بکی کرنا نا، جو ہے زخمی کر دینا کسی کو، دھمکی دینا، چیخنا، لات مارنا، گردن سے پکڑنا، یہ چیزیں بھی انسان کو غصہ دلاتی ہے۔ اس میں زیادتی بھی آئے گی نا، جو ہے ظاہری ناکامی اور نااہلی، یہ بھی دراصل غصے کے محرک ہوتے ہیں۔ اب اس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ غصے کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ جنرلی سوچیں ہم کیا کریں کہ ہمارے جو ہے غصہ کنٹرول میں رہے۔ دیکھیں، جذبات میں ہم کو بیداری لانے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے، ہے نا، جو ہماری جو ہے زندگی میں
قوت اور ایک سمت لائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص بنیادی وجوہات کو سمجھتا ہے اور وہ جو ممکن مرحلے ہوتے ہیں غصے کے، اس سے تو گزرتا ہی ہے اور اس سے نپٹ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول کے جو احادیث ہے یہ واضح بتاتی ہے کہ جب ہم کو غصہ آئے تو اس عمل کو ہم جو ہے لمبک سسٹم میں نہ جانے دیں، بلکہ اس کو کارٹیکس میں رکھیں نا، یعنی اس کو قابو میں رکھیں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم کو جو حرکت میں لا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو بہت زیادہ محتاط اور آگاہ رہنا ہے۔ خود کو زیادہ قابل قبول جواب میں بات کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں، جس سے ہمیں اس بات پر قابو پانے میں مدد ملے کہ ہم کس طرح سے حالات کا جواب دے رہے ہیں یا ہم کس طرح سے جو ہے مختلف رد عمل سے بچتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے اور جو ہے محرکات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے غصے کا جو رد عمل ہے اس کے اندرونی وجود اور اس کے خود پر قابو پانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے جو خیالات ہیں، جذبات ہیں، اس کو کارٹیکس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ کارٹیکس کے ذریعے ہی کنٹرول ہوتے ہیں۔ ہم کو حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے اور جذباتی طور پر جو ہے ہم کم چارج ہونے کے اہل بنیں۔ اب یہ ہے کہ غصہ ایک طاقتور اتحادی کا بھی کام کرتا ہے۔ ہم اس کو جو ہے غصہ داخلی بھی ہوتا ہے، ہم اسے قابو میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک طاقتور اتحادی کا بھی کام کر سکتا ہے نا۔ جذباتی نظام کی جو ہے یہ صفائی کر سکتا ہے، تاہم جب یہ ایک عادت بن جاتی ہے تو وہ تبدیل ہونے کی طاقت کھو دیتی ہے۔ اس کو عادت نہیں بننے دینا ہے، یہ رکاوٹ بھی بننے لگتا ہے۔ غصے کا ایک باقاعدہ غصے کو مینیج کرنے کے لیے ایک پروگرام بنانا چاہیے، یہ جس کو اینگر مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے طریقے بھی ہیں، اب یہاں پر بھی میں کچھ ہنٹس آپ کو دوں گی، ہے نا۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ جو اینگر مینجمنٹ ہے، یہ وہ لوگ جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اپنے غصے کے تئیں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جذبات کو قبولیت کی بیداری پیدا کرنا میں ضروری ہے کہ اپنے جذبات کے لیے قابل قبول ہو، یہ اپنے جذبات کو قبول کر سکیں۔ غصے کو کامیابی کے ساتھ اپنے فائدے کے بجائے کامیابی سے تغیر کی حیثیت سے بیان کیا گیا۔ آپ کی جو زندگی ہے اس میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے اس کا پتہ لگانا کہ ہماری آگاہی ہے، ہمارے لیے واقفیت ہے کہ ہم جو ہے اپنے غصے کو منظم رکھیں۔ دوسرے کے غصے پر مؤثر انداز میں رد عمل ظاہر کرنے کا طریقہ ہم کو سیکھنا ہے نا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے غصے کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ اپنے جذبات کی ذمہ داری اٹھانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر ہماری جو ڈور ہے یہ دراصل یہ نہ ہو کہ ہمارا غصہ ہم کو کٹ پتلی بنا دے، بلکہ ہم اپنے ڈرائیور بنیں۔ کیسے؟ کہ ہم اپنے جذبات کو خود قابو کریں، ہم جذبات کی رو میں نہ بہہ جائیں۔ میں نے جو ہے ایموشنل مینجمنٹ میں یہ تمام چیزیں بہت تفصیل سے ڈسکس کی تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہم ایموشنز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اور جو شخص ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا EQ لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔ اور یہ ہم ظاہری کنٹرول سے زیادہ داخلی کنٹرول کرنا شروع کر دیں، لہٰذا اپنی زندگی پر قابو پانے کے لیے آزادی کا انتخاب کریں اور اپنے آپ کو اپنے غصے کو جانچنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے عقلی طور پر سوچنے اور فیصلہ کرنے کی اپنی فطریت قابلیت کا استعمال کرنے کا جو بھی موقع ملا ہے اس کو کیش کرنے شروع کر دیں۔ اب یہاں پر 3R ہے، 3R ہے۔ ایک ہے ریلیکس، ری اسیس اینڈ رسپونڈ۔ ریلیکس کیسا ہے؟ خود کو آرام دیں، ہے نا۔ خود کو آرام دے سے کیا ہے؟ واضح طور پر خود سے رابطہ کرنا اور براہ راست طور پر خود سے جڑنا، یہ خود کو آرام دینا ہے۔ سوچنا، توجہ اور دھیان کو بڑھانا۔ جب ہم غصے میں آتے ہیں تو کمزور حالت میں ہوتے ہیں اور فیصلہ لینے اور نتیجے میں جلدی کرتے ہیں، تو قوت کو بڑھانے والی سرگرمیوں میں شامل ہوں، جیسے دھیان کرنا ہے نا، میڈیٹیشنس ہے،
موسیقی سننا ہے، کسی بھی جو ہمارا مشغلہ ہے، جو ہماری ہابی ہے نا، جو ہمارا انٹرسٹ ہے، اس میں مصروف ہو جانا، اپنے سماجی کام کے ذریعے اپنے جسم کو بھی سکون پہنچائے، یہ غصے کو سنبھالنے کا اپنے جسم کو جو ہے غصے کو سنبھالنے کے لیے وقت دے۔ آپ ان چیزوں کو واضح تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ آپ کو تیز رفتار رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے جواب دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ری ایسیس کیا ہے کہ جب دماغ کو سکون مل گیا تو صورتحال کو آبجیکٹیولی دیکھیں، اس کو اسیس کریں اور کریں، اس سے اندازہ یہ کریں کہ اب ہم نے کون سا قدم اٹھانا ہے نا، کیا ہمارا یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے ایک اینگر تھرمومیٹر بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے گڈ ٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اس کو کام اینڈ سلیپ، جو ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل ایک لیول آپ اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں کہ بالکل ہم کس لیول پر ہیں۔ تو جو نیچے کی لیول ہے، ایک دم جو لاسٹ والی لیول دکھائی دے رہی ہے آپ کو نیچے سے، یہاں پر کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سیکنڈ والی پر ہے کہ میں بہت خوش ہوں میں، پھر تھرڈ میں پرسکون ہوں، مجھے مل گیا، میں ٹھیک ہوں، پھر چوتھا میں ٹھیک ہوں، ہے نا، پھر پانچویں میں ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن میں اپنے آپ میں کنٹرول کر لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھرمومیٹر ہے، یہ بتائے گا کہ ہمارا غصہ کس لیول پر ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، کیا ہم 10th پر ہیں؟ 10 پر رہیں گے تو آؤٹ آف کنٹرول رہیں گے، 9 پر رہیں گے کہ میں جو ہے بالکل ابھی پھٹنے کے کنارے پر ہوں، پھر 8 پر میں تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں، 7 پر میں جذباتی طور پر گھوم رہا ہوں، 6 پر میں پریشان ہوں۔ اب پریشان ہونے کا جو معاملہ ہے، یہاں سے قابو میں کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اوپر کی طرف چلے جائیں تو یہ جو ہے پھٹنے لگے گا، بالکل کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کسی پر الزام لگانے کی بجائے ہم اپنے جذبات کی ذمہ داری کو قبول کریں، اپنے برتاؤ کو تسلیم کریں، اپنے احساسات انتخاب کی ذمہ داری کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنا ہتھیار ڈالنے یا اپنا دفاع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی غلطی کو قبول کریں اور اس کو جو ہے توجہ دینے کی اور اس کے ضرورت کے لحاظ سے جو ہے ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ یہ ہمارا کوشش رہنا چاہیے۔ اور یہ کہ جو بھی ہمارے ساتھ نگیٹو کر رہا ہے، ہم کو اس کے ساتھ نگیٹو نہیں کرنا ہے، یہ سوچنا پڑے گا ہم کو۔ تو یہ کیا ہے کہ اس شخص کے لیے ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہوگی، ہے نا، شفقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ جذباتی طور پر جنگ لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان جو ہے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہے اس سے، لیکن اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور جو ہے فوراً سے ہم کوئی بھی ایکشن نہ لیں، بلکہ تحقیقات کر لیں اور درگزر کا معاملہ رکھیں۔ اور درگزر کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ حقیقت کا جائزہ لیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا جو میرے سامنے آیا وہ صحیح تھا، میں عام طور پر کیسے ریئیکٹ کروں نا، اس جو بھی معاملات ہوا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، یہ جاننے کی کوشش کریں۔ اور رسپونڈ اپنے غصے کو تبدیل کرنے کی ترغیب کے طور پر استعمال کریں۔ غصہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے، یہ وقت ہے جب آپ دوسری پارٹی یا صورتحال کے ساتھ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے دوبارہ مشغول ہوں گے۔ مشورے دیں، اس میں دوسروں سے بات چیت کریں، ایکٹیو لسنر بنیں، ہے نا، جو ہے پازیٹیو اسپیکر بنیں، ہے نا، خود اعتمادی کے ساتھ بولیں اور اپنے غصے کو قابو کر لیں۔ یہ غصے کا انتظام ایک ہنر ہے، اس کو مشق کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس جذبے کو ایک نظم کے ایک پوری سسٹمیٹک کرنے سے ہمیں جو ہے فخر اور کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ہماری سماجی صلاحیتوں بڑھنے لگتی ہیں اور ہم کئی الگ الگ حالات میں ایک ڈسپلین کے ساتھ اپنے گولز کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے جو ڈریمز ہیں اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ والا چیپٹر ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔